چونکہ منافقین کا ذکر ہے اور منافقین کے لیے ایک جملے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں کہ فرمایا گیا کہ کفار سے زیادہ جو نقصان دینے والے لوگ ہیں وہ منافقین ہیں۔ کفار تو اللہ اعلان کہہ دیتے ہیں نا جی ہم نے آپ کے ساتھ دشمنی کرنی ہے اور مختلف جنگوں کی صورت میں وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں، لیکن یہ منافقین وہ تھے جو صفوں کے اندر رہتے تھے اور یہاں کی خبریں آگے پہنچانے والے لوگ تھے۔ اب ان کے بارے میں کیا تھا، ایک ہندسہ 11 کا وہ بھی آتا ہے کہ خود سرکار دو جہاں علیہ السلام نے 11 کو تو نام لے کر باہر نکالا تھا، جن میں اسود انسی بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو حضور نے نام لے کر باہر نکالا۔ یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ طور پر سرکار دو جہاں علیہ السلام کے ساتھ نہ جنگ پہ جانے کا ارادہ رکھتے تھے بلکہ جو جانے والے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی ورغلاتے تھے، خود بھی کہتے کہ ہمیں یا کوئی بہانہ لگا دیتے۔ ایک جد بن قیس نامی منافق تھا، سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو کیا تیرا ارادہ نہیں لگ رہا، مجھے تو تیار نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ مجھے شہر میں رہنے دیں، مجھے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں میں تجھے لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں پر تجھے کون سا فتنہ نظر آتا ہے؟ اور یہ بات علیہ اعلان ہے نا، یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جہاں رسول پاک لے جائیں وہ فتنوں والی جگہ تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ فتنے تو وہاں سے خود دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے فتنوں کی طرف نہ لے جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر فتنہ تجھے کیسے نظر آیا؟ کہا حضور وہ روم ہے، تو رومیوں کے ساتھ جنگ کریں گے تو وہاں پر خواتین ہوگی، تو آپ میرے علاقے سے پوچھیں کہ مجھ سے بڑا عورتوں کا شوقین کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عورتوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں وہاں جاؤں گا، خواتین کو دیکھوں گا، فتنے میں پڑوں گا، تو اس لیے مجھے یہیں پہ رہنے دیں۔ عذر کیا پیش کیسا عجیب عذر پیش کیا۔ اس بات کو سن کر میرے آقا علیہ السلام شدید غصہ فرمایا اور اس سے رخ پھیر لیا۔ اب اس بات کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس سے حضور رخ پھیر لے اس کے پاس کیا بچتا ہے۔ آقا نے رخ پھیرا اور فرمایا کہ جاؤ، تم جہاں جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ۔ اور اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت آئی کہ جو لوگ بہانے تراش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں فتنے کی طرف نہ لے جائیں، خبردار ہو جائیں کہ وہ خود فتنے میں ہیں اور اللہ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، آگ ان کو لپیٹے ہوئے ہے، ان کی گرد حصار بنا کے بیٹھی ہوئی۔ یہ منافقین کی یہ چالیں ہوتی تھیں، نہ خود جاتے اور بلکہ کہتے سرکار دو جہاں سے کہ یہ تو موسم بڑا گرمی والا ہے، اس موسم میں تو جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب کسی ایک دو کے کان میں کر کے پھر بڑے مجمع میں آ کے کہنا کہ بھائی یہ کس موسم کے اندر آقا ہمیں لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ انتشار ایک سب کے ذہنوں میں وہ منتقل کر دیں، تاکہ جہاں جہاں تک پھر وہ بات جائے سب کے ذہن وہاں متنفر بھی ہو جائیں، منتشر بھی ہو جائیں۔ اور یہاں پر قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، ایک بات میں کرتا چلوں، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی صفوں کے اندر جب منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا نا تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہم نبی پاک کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں پھر ہم کیسے پہچانتے، کننا نعرف المنافقین، وہ کہتے ہیں ہم پہچانتے تھے ببغضہم علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بغض سے، کہ جس کے سامنے ہم نے دیکھنا ہوتا ہماری صفوں میں کتنے منافق ہیں اور کتنے مومن ہیں، رکھے گا مگر مومن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانتے، ہم ذکر علی شروع کر دیتے کہ جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے مرجھا جاتا ہم سمجھ جاتے منافق، اور جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کے پھول کی طرح خوش ہو جاتا، کھلا جاتا، ہم سمجھ جاتے یہ پکا مومن ہے۔